خدا کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے حکم کو توڑتے ہو۔ آؤ ذرا دیکھو اللہ نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے، نماز چھوڑا، روزہ چھوڑا، کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ آؤ ذرا دیکھو ہم سے پہلے جو قوم گزری ہے، جو امت گزری ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ نے ان لوگوں کو ہم لوگوں کے لیے درس عبرت بنا کر چھوڑ دیا کہ اللہ نے سابقہ امتوں کے ساتھ کیا حال کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی قوم ہے، آپ کی قوم بڑی خوشحال قوم تھی، ان کے پاس بہت مال و دولت تھی، وہ بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کریں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم سمندر کے کنارے رہتے ہو، لہذا سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے حلال کمانے کا ذریعہ بھی ہے، ذریعہ معاش بھی ہے، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم 6 دن ہفتے میں شکار کرو اور مچھلی سے روزی روٹی کماؤ، لیکن ہفتے میں 1 دن تم شکار نہیں کر سکتے، اس دن تمہارے لیے شکار کرنا حرام قرار دیا جائے گا۔ اللہ کا یہ حکم اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنا دیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، جب اللہ آزمائش میں گرفتار کرنا چاہتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کیسے آزماتا ہے۔ سنیچر کے روز اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے مچھلی کا شکار حرام قرار دیا، اور اتفاق سے سنیچر کے دن سب سے زیادہ مچھلی سمندر میں آتی تھی تاکہ ان کی آزمائش ہو جائے۔ جب اللہ کا حکم ملا تو شیطان نے بنی اسرائیل کو بہکایا اور کہا کہ سنو، اللہ نے تمہیں تو سنیچر کے روز مچھلی شکار کرنے سے حرام قرار دیا ہے اور منع کیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ سنیچر کے روز سمندر سے نالی نکال لو اور خشکی میں آ کر کچھ گڈھے کھود کر اس میں مچھلیاں جمع کر لیا کرو۔ یہ شیطان کی ترکیب، یہ شیطانی ترکیب جس نے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی اور بنی اسرائیل کو درس دے دیا کہ سنیچر کے روز جب نالیوں سے مچھلی آ جائے اور تمہارے گڈھوں میں مچھلیاں گر جائے تو گڑھوں کا منہ بند کر دیا کرو اور پھر اتوار یا پیر کے روز ان کا شکار کر لیا کرو۔ اس طریقے سے شیطان نے انہیں ترکیب سجھائی اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ سنیچر کے روز بھی نالیاں نکال کر کے خشکیوں میں گڑھے میں مچھلی کو قید کرنا بھی ایک طریقے سے مچھلی کا شکار ہی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا۔ ایسا کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ آپ کو یہ بات بہت بری معلوم ہوئی جب بنی اسرائیل کی قوم نے یہ کام انجام دیا اور اللہ کی نافرمانی کی، تو بنی اسرائیل کے قوم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کر رہ گئی۔ ایک گروپ وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی سراسر نافرمانی ہے، یہ ناجائز و حرام ہے، لہٰذا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور ایک گروپ وہ تھا جو زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا لیکن دل سے اس کام کو برا جان رہا تھا۔ اور تیسرا گروپ وہ تھا بنی اسرائیل کا جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں، ہم نے سنیچر کو کہاں شکار کیا ہے، ہم نے تو سنیچر کو مچھلیوں کو گڑھوں میں جمع کیا ہے اور اتوار یا پیر کے روز ان کا شکار کیا ہے۔ اس طریقے سے 3 گروپ میں بنی اسرائیل کے لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، جو لوگ حق پر تھے، ہر زمانے میں ایک قوم ایک گروپ حق پر رہتی ہے۔ جو لوگ حق پر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، تم غلط بیانی کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اپنے بستی کے بیچ میں ایک لمبی سی دیوار کھڑی کر دی تاکہ جو لوگ سنیچر کو شکار کیے تھے ان کے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے۔ ان لوگوں نے رشتہ بھی توڑ دیا، تعلقات بھی ختم کر دیا، بیچ میں دیوار حائل ہو گئی اور دونوں طرح کے لوگ دو طرف رہنے لگے۔ جب یہ بات اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کر دی کہ اے مولا، یہ لوگ تیرے نافرمان ہیں، یہ لوگ نبی کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تیرے راہ پر نہیں چلتے ہیں، جن کاموں سے تو روکتا ہے اسی کام کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا تو ان لوگوں کو دنیا والوں کے لیے درس عبرت بنا کر چھوڑ دے۔ نبی کی دعا تھی، کہاں ٹلنے والی تھی؟ پیغمبروں کی دعا مستجاب الدعوات ہوا کرتے ہیں یہ حضرات، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ ایک دن کیا ہوا کہ جس طرح مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ رہتے تھے، نافرمان لوگ رہتے تھے، ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تو دوسرے طرف جو ان کے رشتہ دار رہا کرتے تھے، جو حق پر تھے، انہوں نے کہا کہ آخر ماجرا کیا ہے، آج ان کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے، اس طرف سے شور و شرابہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھائی کی اور چڑھنے کے بعد جب جھانک کر دیکھا
اللہ کی پناہ، وہ کیا منظر تھا! ان لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کے اس طرف جن لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کیا تھا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، 12,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسک کر کے سب کے سب لوگوں کو اللہ نے بندر بنا کر چھوڑ دیا۔ جب اتنا دیکھا ان کے ہوش اڑ گئے، فوراً دیوار سے نیچے اترتے ہیں، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان بندروں میں سے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو یہ بندر رونے لگے دیکھ دیکھ کر۔ لیکن ہائے افسوس، اس وقت رونے سے کیا ہونے والا تھا، لیکن ادھر والے لوگ جو ابھی انسانی شکل و صورت میں تھے یہ کسی کو پہچان نہیں پائے۔ چنانچہ اسی حال میں دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، 3 دن تک یہ بندر بھوکے پیاسے رہے اور 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا دیکھو، نبی کی باتوں کو ٹالنے کی سزا دیکھو۔ 12,000 لوگ جو انسانی شکل و صورت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمانی کے بدولت سب کو بندر بنا کر چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آج جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ ارے دنیا میں خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، مرنے کے بعد کیا دیکھو گے؟ مرنے کے بعد نماز کا حکم ہے، مرنے کے بعد روزے کا حکم ہے، مرنے کے بعد حج اور زکات کا حکم ہے۔ نہیں نہیں میرے عزیزوں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، تمہیں نیکیاں کمانی ہے، تمہیں نامہ اعمال میں اضافہ کرنا ہے تو تمہیں اسی دنیا میں کرنا ہوگا۔ مرنے کے بعد کچھ نہیں نظر آئے گا۔ مرنے کے بعد تو قبر میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے، مرنے کے بعد تو قبر کی تاریکی ہوگی، مرنے کے بعد تو جہنم کے دہتے ہوئے انگارے ہوں گے۔ ارے اس وقت کیا کرو گے میرے عزیزوں؟ ابھی بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، خدا کی فرما برداری کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے تمہیں پہلی امت کی طرح بندر بنا دے، یا تمہارے اوپر آسمان سے کوئی بلا نازل کر دے، تمہارے اوپر کوئی آسمانی مصیبت نازل ہو جائے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے جب تک زندگی دی ہے خدا کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ زندگی وہی بہتر ہے جو بندگی میں گزرا کرے، نافرمانی والی زندگی میں کوئی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سامعین کو یہ سمجھ عطا کرے یہ زندگی آخر اللہ نے کیوں دی ہے۔ خدا کی نافرمانی کی سزا آپ نے ملاحظہ کر بھی لیا ہے کہ پہلی امتوں کے ساتھ اللہ کیسی سزا نافذ فرماتا تھا۔ آسمان سے پتھر کی بارش ہوتی تھی، آسمان سے آگ کی برسات ہوتی تھی۔ اس طرح سخت سے سخت پر عذاب میں پہلے کی امت کو مبتلا کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، گزارش کروں گا کم از کم کتاب و سنت پر غور کریں، علماء کی باتوں کو سنیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی زندگی ہے۔ جو خدا کا فرما بردار رہے گا اس کے لیے دنیا میں بھی چین ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی چین و سکون میسر ہوگا۔